رائے صاحب یہ ایک اس پہ آپ کلوزنگ کامنٹ ضرور کیجئے، کیونکہ مریم صاحبہ بھی یہ تانا تو ضرور دیتی ہیں، یہ تانا دینے کی ضرورت ہے جب اجازت نہیں، اور پھر پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک ڈائیورس قسم کی، جو فیملیز ہیں انکلوزیو قسم کی ہے، اس قسم کے لوگ باہر نکلتے ہیں، تو کوئی کیوں چاہے گا؟ جہاں محسن نقوی صاحب نے پہلے کہا طاقت کا استعمال ہوگا، ان کو روکنے کے لیے ہوا بھی، تو ایسے وقت میں جب انتظامیہ اجازت نہ دے تو اس پہ تانا دینے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی شکوہ یہ کرتی ہے کہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے سے مترادف ہے جب آپ تانا دیتے ہیں۔ جو ہے نا، مجھے وہ فکرہ نہیں یاد آ رہا کہ ہم جائیں گے تو ہمیں ماریں گے، پھر احتجاج کیسے کریں گے؟ بھائی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو مزاحمت تو کر کے دکھائیں نا۔ وہ زبانی مزاحمت تھی، مریم نواز کون سا ڈنڈے لے کر اپنے کارکن لے کے سڑکوں پہ کھڑی ہوئی تھی؟ لاکھوں انسان امڑتے ہیں نا۔ سیاسی جنرل پرویز مشرف کو بھی پرویز علی شاہ نے سندھ میں فیس بک کے لورز دکھا کے بڑے پیسے بھی تھبنٹو اکٹھے کیے، اور جب وہ بیچارہ ایئرپورٹ پہ اترا تو اکیلا تھا، وہاں بندے ہی نہیں تھے کراچی ایئرپورٹ پہ، آپ کو پتہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ بے شمار لوگ ہیں، ان کے ووٹر بھی ہیں، لیکن اس کی سپورٹ کو میدان میں کیسے لائیں گے؟ سارے کے سارے تو چھپے بیٹھی ہے قیادت۔ یہاں سوشل میڈیا پہ 8-10 یا ٹیلی ویژنز میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہوتا، تو حقیقت ہے نا عمران خان، اس کو کوئی جھٹلا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان حقیقت نہیں ہے، اس کو سیاسی حقیقت بننا چاہیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لے آؤں گا، تو پھر لے آئیں نا۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، جس طرح ہم کہتے تھے کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آنا چاہیے، ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہاں کھڑی ہے۔ ابھی اردوان کے اوپر دیکھ لیں، مشاہد صاحب نے پورا ایک کام ڈالا، آرمی چیف، شہباز شریف، ڈار صاحب اور اردوان اور ترکی کا سفیر 1 گھنٹہ بیٹھے، 10 منٹ میٹنگ تھی پی ایم ہاؤس میں۔ اس کے بعد جواب کیا ملا؟ جو پوچھا انہوں نے کہا خط آئے گا تو پی ایم کو بھیج دوں گا۔ لے لیا جواب ترک صدر کا۔ ترک صدر کا؟ مشاہد صاحب کہہ رہے تھے نا وہ آئیں گے اس کام کے لیے، تو پتہ چل گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد آرمی چیف کا جواب کیا تھا۔ یہ میں اتھر آپ نے نظر رکھی ہوگی سابق صدر عارف الوی کی امریکہ میں سرگرمیوں کے حوالے سے بھی، ان کی کچھ میٹنگز ہوئی، اس کے بعد کچھ ٹویٹر پیغامات بھی آئے موجودہ امریکی انتظامیہ کے اہم شخصیات کی طرف سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ فورن فرنٹ کے اوپر یا امریکہ کے فرنٹ پہ کوئی ٹویٹ یا کوئی پیغام اب آ سکتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ سے بات کی، اس وقت انکلیئر تھی سچویشن، اس پہ آپ کچھ کہیے گا؟ سیکنڈلی، اس وقت آرمی چیف تو برطانیہ کے دورے پہ ہیں، لیکن اس سے پہلے صدر مملکت چین گئے، بلاول بھٹو امریکہ گئے، شہباز شریف سے ملنے اس کی ملاقاتیں اور ٹرکش پریزیڈنٹ کا آنا، ان تمام چیزوں میں حکومت اپنے آپ کو فورن فرنٹ پہ تو بہت پورا اعتماد ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا ہم سے انگیج کر رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اور ایم کیو ایم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تحریک انصاف آپ کے ذہن میں وہ بات رہ گئی، تحریک انصاف جو ہے نا فارم 45 پہ کراچی کے اندر بھی 18-20 سیٹیں جیتی ہوئی ہے۔ الطاف حسین صاحب جس طرح الیکشن جیتتے تھے وہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ 8 فروری کو جتنا ووٹ پڑا، تمام انتخابی نشان کے نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ، ابھی بھی جو ووٹ فارم 47 پہ بھی سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو۔ لیکن انہوں نے ویسے بطور ایک لیڈر الطاف حسین اور ان کی تنظیم کی بات کی تھی، اور یہ تو ہم سب نے براہ راست کور کیا ہوا ہے کہ کیسے تنظیم کے اندر تھوڑا سا مبالغہ ہے اس کمپیریزن میں، اس لیے کہ وہ زمین آسمان کا ایک فرق ہے، اس لیے کہ وہ ایک موسٹ پاپولر جماعت ہے، وہ جماعت جس کی صوبے میں بھی حکومت رہی ہو، وفاق میں بھی حکومت رہی، ڈیفرنٹ۔ ایک دور میں ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم بھی کراچی کی مقبول ترین جماعت، وہ جو جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک ملیٹنٹ دور تھا، وہاں پہ آپ کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی تھی، ساری سوچنا یہ ساری کلنگز ہوتی تھی۔ کو پولیٹیکل راستہ لے لینا چاہیے۔ عمران خان کو سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنی پارٹی اور سیاست کو بچائیں۔ چلے ایم کیو ایم کو ایک طرف، بین الاقوامی سطح، اچھا بین الاقوامی سطح پہ اب عارف الوی صاحب جو باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی باتیں وہ یہاں پہ بھی کرتے ہیں کہ جناب ایکس بند ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ تو ساری باتیں وہ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں۔ اب حکومت بھی عالمی سطح کے اوپر انگیج کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ باہر سے کیا ری ایکشن آئے گا، یا آصف زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو جائیں گے اس سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میرے خیال میں حکومت کا بڑا چیلنج ڈومیسٹک ہے، آج بھی یہ حکومت کا چیلنج وہی ہے جو یہاں پہ ہے، جو پاکستان کے اندر تمام تر دعووں کے باوجود کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے، کتنی گروتھ ہوئی ہے، کیا کچھ ہوا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ان کو جو ہمارا لوکل فرنٹ ہے، جب تک حکومت کے معاملات وہاں پہ درست نہیں ہوں گے، باہر سے پریشر آئے بھی نا، اگر یہاں پہ آپ کے پاؤں مضبوط ہوں تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، اگر یہاں پہ حالات اس قسم کے ہوں جس طرح ابھی ہیں کہ جو گروتھ کی پوزیشن ہے، دیگر معاملات ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے نظامی صاحب، اب کلوزنگ کامنٹ آپ سے ہی، اب کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں امریکہ میں سرگرمیوں کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو حالات ہے اس میں کوئی پریشر آتا بھی ہے جس کی ابھی تک تو کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن جو عارف الوی صاحب کی ملاقاتیں ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں، اس میں اہم یہ بھی ہے کہ 2 ایسے کانگریس مین سے انہوں نے ملاقات کی اور جن کے بیانات بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کا مطالبہ بھی آیا، ان دونوں سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ملے تھے وہاں پر، ان کو اعتماد میں لیا تھا۔ تو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی امریکہ کے فرنٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے کوئی آواز آ سکتی ہے؟
جی مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو غیر متوازن شخصیت ہے صرف ایک وہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی وہاں سے کوئی دباؤ آئے یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی حساسیت پیدا ہو. ادروائز تو گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس حوالے کو مینیج کیا گیا ہے. 2-3 ایسے پوائنٹس تھے جن کو پہلے ہی مینیج کر لیا گیا تھا تاکہ معاملات آگے نہ بڑھیں. تو اس لیے مجھے تو صرف ایک امکان لگ رہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے علاوہ لابنگ کے نتیجے میں یا ملاقاتوں کے نتیجے میں تو مجھے ایسا ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا.